اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت اور روشن دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ہمیں یہ عنایت بخشی ہے کہ ہم اس کے پاک گھر میں پاک ہو کر پاک ہستیوں کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آج مختصر سے وقت میں جو آپ کے سامنے موضوع سخن بنایا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے. وہ ہے ایمان محبت اور ادب مصطفیٰ سے عبارت ہے. یعنی ایمان جو چیز ہے وہ محبت اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اب اس کے بارے میں جو میں نے قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کو اپنے انداز میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے، ہم سب کو حق اور سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میری اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، دوستوں کو نام لے کر پکارتے ہو، آواز کس کے اسے بلاتے ہو، اس طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلاؤ. اگر اس طرح بلایا اور بے ادبی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا. اب یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ تھا. اب کوئی بھی موسم آتا ہے، اس موسم میں اگر ہم نے ایک پھل کا پودا اگانا ہو یا ایک پھول اگانا ہو تو اس کے لیے ضروریات ہیں، اس کے لیے چند چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے گلاب کا پودا لگانا ہے، گلاب کا پھول لگانا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے زرخیز زمین تلاش کرنی ہے. اگر اس کو ریت پہ لگا دیا جائے، بنجر زمین پہ لگا دیا جائے، وہ پھول نہیں بنے گا، وہ پودا نہیں اگے گا. اس کے لیے ایک خاص قسم کی زمین درکار ہے، اس کے لیے ایک خاص قسم کا ماحول درکار ہے، اس کے لیے ایک خاص قسم کی آب و ہوا کی ضرورت ہے. اسی طرح کوئی بھی پھل لے لیں، سیب ہو گیا، مالٹا ہو گیا، آم، کیلا، کوئی بھی فروٹ ہے. اب سبزیاں لے لیں، کوئی بھی پودا کسی بھی چیز کا، اس کے لیے ایک خاص قسم کے ماحول کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک خاص قسم کی زمین کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک خاص قسم کے آب و ہوا اور روشنی کی ضرورت ہے. اب جب ہم نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ذریعے اپنے دل میں ایمان کے بیج کو بو دیا ہے، اب اس ایمان کے بیج کے لیے ہمیں کون سی زمین کی ضرورت ہے، ہمیں کون سی آب و ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں کیسے ماحول کی ضرورت ہے. اگر ایک اچھے پودے کو بنجر زمین میں بو دیا جائے، وہ گل سڑ جاتا ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایمان کے پودے کو، ایمان کے بیج کو
نفاق والی زمین میں بو دیا جائے وہ ایمان کا پودا پھلا پھولتا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلا جس طرح عام پودے کے لیے زرخیز زمین کا ہونا ضروری ہے، ایک خاص قسم کی آب و ہوا کا ہونا ضروری ہے، تو جب ہم نے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کہہ کر زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے پیارے نبی کی رسالت اور دل سے بھی گواہی دے دی، ہم نے اپنے دل میں ایمان کے بیج کو بو دیا، اب ہمیں ادب مصطفیٰ کی زمین کی ضرورت ہے اور ہمیں احترام مصطفیٰ کے ماحول کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا اگر اس بیج کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اس پودے کو ہم تناور درخت دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ادب مصطفیٰ کی زمین ضرورت ہے اور ساتھ محبت مصطفیٰ کا ماحول ضروری ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کوئی آدمی مومن نہیں بنتا۔ عرب والوں نے بھی، اکثر عرب والوں نے جب کلمہ پڑھا انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ایسے نہ کہو کہ تم مومن ہو گئے، بلکہ کہو ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے صرف ابھی اطاعت کی ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جہاد میں شریک ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک ایمان کا جو بیج ہے وہ تمہارے دلوں میں پروان نہیں چڑھا۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں میں ابھی تک یہ ایمان راسخ نہیں ہوا، تمہارے دلوں میں ایمان راسخ تب ہوگا جب تمہارے نیچے جو زمین ہوگی اس کے لیے محبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اور جو ماحول ہوگا اس کے لیے تعظیم و توقیر مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ جب تعظیم اور توقیر مصطفیٰ تم کرنا شروع ہو جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے، تو تمہارے ایمان کا جو بیج ہے وہ بڑا پودا بن جائے گا۔ تو پتہ چلا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بیج کو جب ہم نے جس جگہ پہ بونا ہے اس کے لیے ہمیں محبت مصطفیٰ کی زمین کی ضرورت ہے، وہاں پہ حضور علیہ السلام کے ادب و احترام والا ماحول چاہیے۔ اگر یہ چیز ہمیں نہ ملی تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تشکیک ختم ہو جائے، شک دور ہو جائے، عدم تشکیک کو ایمان کہتے ہیں۔ جب شک چلا گیا اس کے بعد جو چیز آئی وہ ہے ادب، وہ ہے محبت۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، دوسرا ہے عمل۔ علم و عمل کو ایک طرف کر دیا جائے اور دوسری طرف ہے محبت اور ادب، یہ ان کو بھی الگ کر دیا جائے، یہ دو چیزیں بن گئی، علم و عمل، ادب و محبت۔ اب علم و عمل یہ ایسی چیزیں ہیں، انسان جتنا علم حاصل کرتا رہتا ہے شک میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، جتنا علم حاصل کیا شک میں مبتلا ہوتا رہا، لیکن جو ادب اور محبت دل میں بڑھتی رہی تو یقین کامل ہوتا رہا، شک جو ہے وہ ختم ہوتا رہا۔ اب اسی کو میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو علم آتا گیا، جو عمل آتا گیا، دل میں شک جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اسی مثال کو قرآن کریم سے اگر ہم دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ پوچھا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کا خاصہ یہ ہے چھوڑا جائے تو بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی کا خاصہ یہ ہے چھوڑی جائے تو زمین کی طرف آتی ہے۔ پتہ چلا آگ بلندی کی طرف پروان چڑھتی ہے اور مٹی پستی کی طرف نزول فرماتی ہے، تو میرا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ شیطان کے پاس علم آیا، ادب نہیں تھا، محبت نہیں تھی، اس وجہ سے تشکیک کا شکار ہوا، نافرمانی کر بیٹھا اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے علم کی وجہ سے لعین ہو گیا ہے، علم کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف فرشتے موجود تھے، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو، سب خاموشی کے ساتھ سجدے میں گر گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے ان کی طرف سے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ فرشتے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان سجدے میں نہیں گرا، کیوں؟ اس کے پاس علم تھا، اس نے دلیل پیش کی۔
جب دلیل پیش کی راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب جس آدمی کے پاس علم آ جائے اس کے پاس شک بھی ضرور آتا ہے۔ علم جو ہے وہ برابری کو لاتا ہے، علم جو ہے وہ مقابلے کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے، موازنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ادب اور محبت ایسی چیز ہے جو عاجزی کو لاتی ہے۔ جب علم غالب ہو جائے تو بولنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، لیکن جب محبت اور ادب زیادہ ہو جائے، غالب ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ علم کو کہتا ہے کہ تو خاموش ہو جا، یہاں پہ بولنا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال قرآن کریم سے ہی دیتا چلوں۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، شیطان نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، اس نے علم کے ذریعے سے جو ہے وہ دلیل پیش کی۔ جب دلیل پیش کی تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ سامنے دو بندے بٹھا دیے جائیں، ایک صاحب علم ہو، دوسرا صاحب محبت ہو جس کے پاس علم نہ ہو۔ اس کے محبوب کو سامنے بٹھا دیا جائے اور اس کے محبوب کو کہا جائے کہ تم کہو انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو محبوب جاہل ہوگا وہ خاموشی کے ساتھ سر جھکا لے گا، لیکن جس کے سینے میں علم ٹھاٹھے مار رہا ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی بولے گا۔ پتہ چلا جہاں علم آتا ہے وہاں بولنا پڑتا ہے، لیکن جہاں ادب اور محبت آ جاتی ہے وہاں پہ علم پہ تالے لگ جاتے ہیں، منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسا مقام ہے جہاں پہ ایمان کے بیج کو بویا جائے، تو یہاں پہ ایمان کے بیج کے لیے محبت مصطفیٰ کی زمین کی ضرورت ہے اور ادب مصطفیٰ کے ماحول کی ضرورت ہے۔ جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو بندہ جو ہے وہ پروان چڑھتا جائے گا۔ اب آگے قرآن کریم کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی علمی دلائل سے نہیں ہو رہی، وہ بھی محبت اور ادب والے دلائل سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر علم ہوتا تو وہ پوچھتا کوئی دلیل مجھے دو، کوئی حوالہ دو، کوئی ایسی دلیل دو میری عقل مان جائے، علم مان جائے، لیکن ادب تھا، محبت تھی۔ اس نے کہا اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے مان لیا ہے، میں خاموش ہو گیا ہوں، میں نہیں بول رہا۔ ادب خاموش ہو گیا، علم بول پڑا۔ جب علم بولا اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ آگے فرمایا یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں وہی محبت والے ہیں، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں وہی ادب والے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کریم کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ علم والوں کے لیے نہیں ہو رہی، ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ علم جب سینے میں آتا ہے تو تشکیک پیدا کرتا ہے، علم مقابلے کے لیے ابھارتا ہے، برابری کے لیے بندے کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ آگے ہو جاؤ، برابری کرو۔ لیکن جب ادب اور محبت آ جاتا ہے، جب ادب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ زبان کے اوپر تالا لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے بولنا نہیں ہے، یہ محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں پہ خاموشی کے ساتھ صرف سننا ہی سننا ہے، جو محبوب کہتا رہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے تمہارے عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو ہر آیت کو صرف علم کے ترازو پہ نہیں تولنا، بلکہ ادب اور محبت کی سرزمین میں بھی اس کو تولنا ہے۔ تمہاری عقل میں کوئی آیت آتی ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا فرمان ہے، اس کے پیارے محبوب کا فرمان ہے، تو اس کو خاموشی کے ساتھ لبوں کو بند کر کے سی کر کے جو ہے اس بات کو مان لینا ہے۔ اب قرآن کریم میں یہ تو ایک اصول تھا کہ جب علم آتا ہے تو تشکیک پیدا کر دیتا ہے، بندے کو بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جب ادب و محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ بندے کو تشکیک کا شکار نہیں بلکہ یقین پیدا کر دیتی ہے دل میں، ایسا یقین کہ جو ختم نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری چیز کی طرف آئیں، دوسرا اصول دیکھیں۔ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ پہلی آیات یا ایھا الکتاب، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور نبیوں پہ ایمان لائے تھے، وہ اہل کتاب ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، تو یہ 10 مرتبہ مدینے میں فرمایا، 10 مرتبہ مکہ میں فرمایا۔ پورے قرآن کریم میں جو اس طرح کا خطاب ہے وہ تقریباً 20 مرتبہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ لیکن یہ اس وقت فرمایا جب سارے لوگوں کو حکم دیا،
جب مومن بھی بیچ میں شامل تھے، منافق بھی بیچ میں شامل تھے، کافر بھی بیچ میں شامل تھے، لیکن جب غیر دور ہو گئے، بیگانوں کو نکال دیا گیا، صرف اپنے ہی اپنے رہ گئے، صرف ماننے والے ہی رہ گئے، تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے وہ 20 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ مکہ میں، 10 مرتبہ مدینہ میں، اور یا ایھا الذین آمنوا جو خطاب ہے وہ پورے 90 یا 91 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ لیکن یہ 91 جو 90 مرتبہ آیا ہے، یہ مکہ کی زمین پہ ایک دفعہ بھی نہیں اترا۔ جتنا حکم بھی آیا ہے یہ سارا کا سارا مدینہ میں اترا ہے، اور مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال گزارے ہیں، اور مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال لوگوں کو دعوت دی، وہاں پہ 20 مرتبہ خطاب ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی مکہ میں جتنے لوگ تھے، کوئی ماننے والا ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، وہاں بھی یا ایھا الناس سے خطاب کر کے کبھی توحید کا اللہ نے درس دیا، کبھی رد شرک کا اللہ نے درس دیا، کبھی قیامت کے یقین پہ اللہ تعالیٰ نے درس دیا، کبھی ان قرآنی آیات پہ پختہ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ نے درس دیا، کبھی انسان کے پیدا ہونے، پھر اس کو مر جانے، پھر قبر میں زندہ ہونے، پھر حشر میں اٹھنے، یہ ساری چیزوں کا بیان کیا۔ معاشرت کی تشکیل کا بیان ہوا۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو کفار کو بھی سمجھائیں، جو مومنوں کو بھی سمجھائیں، لیکن اگر دوسری طرف آ جائے، ادھر مدینے میں آئے، تو یہاں پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب نہیں ہوا، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یہاں پہ کافر کوئی نہیں رہا، یہاں پہ منافق کوئی نہیں رہا، یہاں پہ سارے کافروں کو علیحدہ کر دیا، یہاں پہ صرف اپنے ہی اپنے رہ گئے۔ یہاں پہ حکم ہوا ہے ابو بکر دیکھو کوئی بیگانہ تو نہیں بیٹھا ہوا، اے فاروق اعظم دیکھو کوئی پرایا تو نہیں بیٹھا ہوا، اے عثمان غنی دیکھو ہماری پارٹی کے علاوہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اے حیدر کرار دیکھو یا ایھا الناس والا تو کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ بتایا گیا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت بلال کو حکم ہوا ساری جگہ دیکھ لو سارے اپنے ہیں، جی ہاں آقا سارے اپنے ہیں۔ فرمایا اب حکم سنو، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا ادب کیا کرو، میرے محبوب کی محبت میں جیا کرو۔ پتہ چلا جب اپنے رہ گئے ان کو محبت کا درس دیا۔ محبت کا درس غیروں کو نہیں دیا جاتا، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس پہ ایمان لانا ضروری ہے، انہیں محبت کا درس نہیں دیا جاتا۔ محبت کا درس اسے دیا جاتا ہے جو ماننے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے مومنوں جب بھی کوئی بات میرے پیارے حبیب کی سمجھ نہ آئے تو یوں کہا کرو اے پیارے نبی ہم پہ نظر عنایت فرمائیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے پیارے نبی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہمیں دوبارہ سمجھا دیں۔ اور کبھی یہ فرمایا اے میرے پیارے لوگوں، اے میرے پیارے ماننے والوں، جب بھی میرے مصطفیٰ کی بات مانو گے تو سمجھو تم نے میری بات مانی ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم نے میری اطاعت کی، اور اگر میرے مصطفیٰ کی تم نے نافرمانی کی ہے تو میرے مصطفیٰ کی نہیں، در حقیقت تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ صرف یہی نہیں، مدینہ میں کیسا خطاب کیا جا رہا ہے۔ مکہ میں تو تھا، سب لوگوں کو تھا، لیکن وہاں پہ توحید کا درس تھا، رد شرک کا درس تھا، قیامت کا درس تھا، تقویٰ کا درس تھا، قبر میں حشر و نشر کا درس تھا، یہ ساری چیزوں کا درس تھا۔ لیکن جب مدینہ کی باری آئی پھر ادب تعظیم مصطفیٰ کا درس شروع ہو گیا، پھر محبت کا درس شروع ہو گیا، پھر عشق مصطفیٰ کا درس شروع ہو گیا، پھر بتایا گیا اے لوگوں میرے محبوب سے آگے نہ چلنا، میرے محبوب جو کہتا ہے اس کو سنو، نہ سمجھ آئے تو یوں کہنا یا رسول اللہ نظر عنایت فرما دیں۔ پھر جب میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، اے اپنے لوگوں، میرے ماننے والو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے لگو تو سب سے پہلے اجازت لے لو، اجازت لینے کے بعد وہاں پہ بیٹھ جاؤ، کھانے کی باری آ جائے وہاں پہ چلے جاؤ، کھانے کو نہ دیکھتے رہو، اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کھانے کی دعوت دیں وہ حاضر ہو جائے، کھانا کھائے، فانتشروا، پھر کھانا کھا کے حضور کے گھر میں بیٹھے نہ رہو بلکہ تشریف لے جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے رہنا، تمہارا باتیں کرنا میرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے، ولا مستانسین لحدیث، آپس میں دل بہلانے کے لیے باتیں نہ بناتے رہو، وہاں پہ نہ بیٹھے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صحابہ آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے، پھر اندر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر باہر گئے، پھر آئے، صحابہ ادھر بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی کہ میرا محبوب ہے اور اسے اذیت ہو رہی ہے، صحابہ کو حکم فرما دیا جب کھانا کھا چکو فالتو باتیں یہاں پہ نہ کیا کرو، جلدی فوراً جو ہے میرے محبوب کے گھر سے باہر تشریف لائے جایا کرو۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے گھر میں آنے، وہاں پہ بیٹھنے، وہاں کے جانے کے جو آداب سکھا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہاں پہ بیٹھے رہنا اور آپس میں باتیں کرنا پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اور جب پیارے نبی کریم کو اذیت دیتا ہے فیستحیی منکم، اور یہ میرا پیارا رسول تمہارا حیا فرماتا ہے، تمہارا لحاظ کرتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے، تمہیں منع نہیں کرتا کہ یہاں سے تشریف لے جاؤ، لیکن میں تو اللہ ہوں، میں تو تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں کہوں گا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں حیا فرماتا، میں تمہیں کہتا ہوں جب کھانا کھا لیا کرو تو فوراً تشریف لے جایا کرو۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جو ادب سکھا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اور کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے میرے ماننے والوں، میرے رسول کے ماننے والوں، میرے رسول سے آگے نہ بڑھ جایا کرو، میرے رسول سے پہلے کوئی کام نہ کیا کرو، جب تک میرا مصطفیٰ قربانی نہ کرے قربانی نہ کیا کرو، جب تک میرا مصطفیٰ روزہ نہ رکھے روزہ نہ رکھا کرو، جب تک میرا مصطفیٰ افطار نہ کرے تم افطار نہ کیا کرو، میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تک نہیں، یہ بھی فرمایا میرے پیارے محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ پھر یہ بھی نہیں، آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس طرح نہ بلاؤ حضور کو جس طرح تم آپس میں دوستوں کو بلاتے ہو آواز دے کے، نام لے کر، بلکہ پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، پکارنا ہے تو یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، اس طرح پکارو جس طرح پکارنے کا حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ان قرآن کریم کی جو تبلیغ کا انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تبلیغ کرنا چاہے، کوئی مفسر، کوئی عالم کسی بندے کو تبلیغ کرنا چاہے، قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب ماننے والے اور نہ ماننے والے سامنے ہوں، بلیورز اور ان بلیورز سامنے ہوں، یقین کرنے والے اور نہ کرنے والے سامنے ہوں، مومن اور کافر دونوں یہ ٹولے سامنے ہوں، تو پھر خطاب ایسا کرنا ہے کہ دونوں کے ذہنوں کے مطابق ہو۔ وہاں پہ تم نے توحید کا بیان کرنا ہے، رد شرک کا بیان کرنا ہے، تقویٰ کا بیان کرنا ہے، قیامت کا بیان کرنا ہے، قبر کے بارے میں تم نے بیان کرنا ہے، انسانی معاشرت تم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں۔ لیکن جب سارے کافر وہاں سے اٹھ جائیں، صرف ایک ٹولہ رہ جائے، صرف اپنے ہی اپنے رہ جائیں، بیگانہ کوئی نہ رہے، وہاں پھر توحید کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رد شرک بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بیان کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا ادب بیان کرو، وہاں پہ بیان کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعظیم بیان کرو، وہاں پہ بیان کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی توقیر بیان کرو، وہاں پہ بیان کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعظیم کا بیان کرو۔ آج میں آپ کو اصول دیتا چلوں، بعض لوگوں کو قرآن کریم کی سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی عالم سامنے بیٹھا ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے، ترجمہ پتہ نہیں ٹھیک پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر وہ مومنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور مومنوں میں تقریر کر رہا ہے، بیان اس کا کوئی بھی ہے، لیکن زیادہ زور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دے رہا ہے، تو پتہ چلو کہ یہ پہلے گروہ والا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا والا ہے۔ اور اگر وہ زیادہ زور توحید پہ دے رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو صرف حوالتاً نقل کر دیتا ہے، زیادہ زور جو ہے وہ رد شرک پہ دے رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کو صرف حوالتاً ذکر کر دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا کوئی بیان نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کا کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں پڑھتا، پتہ چل گیا اس کا تعلق جو ہے یا ایھا الذین آمنوا والے سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس والے سے ہے۔
وہاں بیٹھا نہ کرو، وہاں سے اٹھ جایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تمہارے دل میں جتنا ادب مصطفیٰ ہے، جتنی محبت مصطفیٰ ہے، وہاں اور مزید لینے کے بجائے جتنی ہے وہ بھی وہاں پہ چھوڑ کے اٹھ جاؤ. اب یہاں پہ یہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی زندگی میں دیکھنی ہے، کیونکہ سب سے جو مین چیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اس کے بعد صحابہ کی سیرت، کہ کیا اس سیرت کو صحابہ نے اپنایا. تو جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہوا ہے صحابہ کا، اس میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا لب و لہجہ بلند تھا، اونچی آواز تھی، آہستہ بولتے تب بھی ان کی آواز ایسا محسوس ہوتا کہ ان کی آواز بڑی بلند ہے. جب حکم ہوا میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، انہوں نے جب یہ حکم سنا، فرمان الہی سنا، کمرے میں آئے، دروازہ بند کر دیا، رونا شروع ہو گئے. 3 دن روتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل میں حضرت ثابت بن قیس کو نہیں دیکھا. صحابہ سے پوچھا میرا غلام کہاں ہے، میرا پیارا کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خبر لے کے آتے ہیں. دیکھا، جا کے دیکھا دروازہ بند ہے، ثابت بن قیس رو رہا ہے. پوچھا اے ثابت بن قیس کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا فقط حبط عملہ وہو من اہل النار. میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جایا کرتی تھی اکثر دفعہ، میرے سارے اعمال اکارت ہو چکے ہیں، میرے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں اور میں جہنمیوں میں سے ہو چکا ہوں. وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ ثابت بن قیس تو یا رسول اللہ یوں کہہ رہے ہیں، یوں عرض کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ، انہیں بلا کے لاؤ اور انہیں میرا یہ پیغام سنانا اور انہیں کہنا کہ تمہاری نیت جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کی ہوا کرتی تھی. تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز کروں، توہین مصطفیٰ کی تمہاری نیت نہیں تھی. جا کے میرے اسے یہ پیغام سنا دو فقل لہ انک لست من اہل النار، کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ، تم نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی ہے تو تم جنتیوں میں سے ہو. پتہ چلا ایک یہاں پہ خود آواز بلند ہو جانا اور پھر ان کے بارے میں آیت کا نہ اترنا اور پھر 3 دن لگاتار روتے رہنا. اور یہ ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ایسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھیجا کہ جائیں انہیں بلا کے لائیں. وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اب آئیں اور صحابہ کی مثال، ایک اور صحابی، اور یہ حدیث جو پہلے حدیث میں نے پڑھی ہے وہ بخاری شریف کی ہے 4846. اب جو ہے وہ امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المسند میں ذکر کرتے ہیں. اور یہ حدیث ہے ایک جانور کے بارے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، اب یہ ہمیں کاٹنے کو دوڑتا ہے، ہمیں کھانے کو دوڑتا ہے، یا رسول اللہ کوئی نظر کرم فرمائے. اب میں ایک حدیث سنانے سے پہلے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہم جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب یہی ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس کوئی آدمی اگر اپنا گھوڑا لے جائے، کوئی اونٹ لے جائے تو وہ کہے گا تیرا گھوڑا تو پاگل ہے ہی ہے، تو بھی پاگل ہو گیا ہے. یہ گھوڑا لانے کی جگہ ہے، یہاں پہ اونٹ لایا جاتا ہے. جاؤ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو اونٹ کا علاج کرنے والا ہے، جو گھوڑے کا علاج کرنے والا ہے. پتہ چلا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ لایا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بھی غم آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ مصطفیٰ کریم جو ہے وہ ہمارے غموں کو دور کرتے ہیں. صرف ہمارے ہی نہیں، ہماری جانوروں میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں، ان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ باولا ہو چکا ہے، نظر کرم فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کو میرے قریب لاؤ. اب صحابہ انصاری صحابہ پاس تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ ہے،
جانور ہے، پاگل ہو چکا ہے، ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ارے دیکھو اس حدیث پاک میں ایک پاگل جانور بھی جانتا ہے کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے، ایک پاگل جانور بھی جانتا ہے تعظیم مصطفیٰ کیا ہے، ایک پاگل جانور باولا اونٹ بھی جانتا ہے کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے، لیکن آج وہ ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، قرآن و حدیث اب بیان کرنے والے، جب ادب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب محبت مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ وہ اونٹ، پاگل اونٹ آج کل کے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں جانتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں جانتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس اونٹ کو لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ماتھے پہ ایسے رکھا اور کہا جا اپنا کام کر، تو وہ جو ہے وہ چلا گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک، جب اس اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور اگلی ٹانگیں جو ہے وہ بچھا دی، یعنی جس طرح بندہ سجدہ کرتا ہے اس طرح جو ہے وہ اس نے حالت بنائی۔ وہاں پہ اور صحابہ تھے، انہوں نے عرض کی، اور ابو نعیم دلائل النبوہ میں ہے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جانور ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جب یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا سجدہ کرنا میری شریعت میں چاہے وہ تعظیمی ہو یا عبادتاً ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے اور کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت میں دیتا، میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے تو میں اس کو حکم دیتا، لیکن سجدہ کرنا میری امت میں کسی کو جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیمی ہو یا عبادتاً ہو، یہ سجدہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا صحابہ کے اندر تعظیم مصطفیٰ اتنی تھی، ادب مصطفیٰ اتنا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس قدر بلند ہو چکی تھی، اس مقام پہ پہنچ چکی تھی کہ صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کریں، لیکن شریعت نے روک رکھا تھا، شریعت نے روک رکھا تھا۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کی طرف بیان کرتا ہوں، یہ وہ حدیث ہے یہاں تو اجازت مانگ رہے ہیں سجدہ کرنے کی، لیکن یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب شام سے آتے ہیں، قدم من شام، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سجد للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آئے، سجدہ کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، یا معاذ ما ھذا، اے معاذ بن جبل یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کرنا منع ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، سنن کبریٰ امام بہقی میں بھی موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ علامہ بانی جو اہل حدیث کے بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ مسئلہ سمجھایا، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شام سے آیا ہوں، وہاں پہ میں نے لوگوں نے دیکھا ہے وہ اپنے سرداروں کو، وہ اپنے بڑوں کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ اور میرا نظریہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے وہ تعظیمی ہو چاہے وہ عبادتاً ہو، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تو وہ رک گئے۔ پتہ چلا صحابہ کے دل میں حضور کی محبت اور مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ ان کے دل چاہتے تھے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں، لیکن شریعت نے روک رکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روک رکھا تھا۔ جب شریعت نے روکا تو وہ صحابہ جو ہے وہ اس سے رک گئے۔ اب ذرا سوچیں، جس چیز سے شریعت روکتی ہے صحابہ وہ کام کرتے ہیں، جس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے منع کر دیا صحابہ اس سے باز آ گئے۔ اب ایک اور چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب اور محبت کا ایک اور رشتہ، حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور ان کی عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر سے زیادہ تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کم تھی، ان کی عمر زیادہ تھی۔
اب ادب کا یہ پہلو دیکھیں، الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب دیکھیں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا، پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، اے بتاؤ قباس کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ فقالا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑے ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، لیکن میں حضور سے پہلے جنم پایا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بھی بڑے ہیں۔ دوسری روایت امام حاکم مستدرک میں ہے، اگر بات اچھی لگے تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے، نہ لگے تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے فرشتے یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ آئے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک نیکیاں لکھوا کر جائیں، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب دیکھیں اور اپنے اندر یہ چیز ابھاریں کہ ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام اس طرح کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پتہ کیا، یہ روایت امام بخاری کے استاد مصنف میں موجود ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں اس کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 5398 میں ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا ایما اکبر انت ام نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکا ہوں۔ اب ایک اور روایت تاریخ ابن عساکر اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں پہ جو راوی ہیں یزید بن الاسم، وہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، قال لابی بکر، اے ابو بکر بتاؤ، انا اکبر و انت، میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے قدموں کی دھول سے لوگ ادب سیکھتے ہیں، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کی قدموں سے لوگ عشق سیکھتے ہیں۔ اب ان کی بارگاہ میں دیکھیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قال انت اکبر و اکرم، یا رسول اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی محترم ہیں، آپ ہی ہمارے دلوں کی جان ہیں، وانا لاسن منکا، لیکن میں جو ہے وہ آپ سے پہلے بوڑھا ہو چکا ہوں۔ الفاظ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب دیکھیں۔ اب اس سے علاوہ ادب اور انتہائی ادب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلویوں نے گھیر لیا، اب محاصرہ کر لیا ہر طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی اور با حیا صحابی، ایسے صحابی کہ جس کی حیا کی مثالیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ عمل کریں، اور یہ اتنے با حیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے آپ کے عقد میں ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں عطا کی، اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ پتہ چلا جن کو 2 بیٹیاں دی گئیں ان کو 2 نوروں والا کہتے ہیں، تو جن کی بیٹیاں ہیں وہ نور والا کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر حضرت عثمان غنی کو جب گھیرا گیا، آپ نے 10 فضائل اپنے بیان فرمائے۔ آخری جو فضیلت بیان فرمائی، انہوں نے کہا اے لوگوں، اے مدینے والوں سنو، میں کون عثمان ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں کہ جس پہ ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی تھی، اور یہ وہ ہاتھ ہے، یہ میرا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاتھ میں بیعت لی تھی اس وقت سے لے کر کافی سال گزر چکے ہیں، آج تک میں نے اس ہاتھ کے ساتھ استنجا نہیں کیا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ میں نے کبھی پاکی نہیں کیا ہے۔ اس ادب مصطفیٰ کو دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھیں۔ آج کا کوئی مفکر ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، کوئی ملا ہوتا، کوئی فقیہ ہوتا، وہ کہتا کیا بات ہے، اگر طہارت کرنی ہے تو کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ صحابی تھے جنہوں نے آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، دل سے کلمہ پڑھا تھا، اور فرمایا جتنی زندگی میں نے گزار دی ہے اس ہاتھ سے کبھی میں نے شرمگاہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تو تھی ہاتھ کی بات۔ اب اس سے بھی آگے چلیں، جس صحابی کی آپ زندگی اٹھا کے پڑھیں گے آپ کی آنکھیں برس پڑیں گی، آپ کا دل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وارفتہ آگے چلتا جائے۔ اب آگے ایک اور صحابی حضرت اصلح بن شریک،
اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کجاوا باندھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پہ سفر کرتے، لکڑی کا کجاوا ہوا کرتا، اس کو اوپر رکھتے، کس کے باندھا کرتے تھے۔ سردیوں کی رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح میں نے سفر کرنا ہے۔ ہوا یوں کہ اسلح بن شریک غسل فرض ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی، دیکھا وقت جو ہے قریب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرنے لگے ہیں۔ دوسرے انصاری صحابی کو کہا کہ آج کجاوا آپ باندھ دو، مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں نہیں چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاؤں۔ جب اسلح بن شریک نے نہ باندھا، جلدی غسل کیا، نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اترے، بلایا اور آج پوچھا کہ اسلح بن شریک کیا ہوا ہے کہ آج کجاوا کس کے نہیں باندھا ہے، یہ ہل رہا ہے، متحرک کیوں ہے، حرکت کیوں کر رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا غسل نہیں تھا، مجھ پہ غسل واجب تھا اور میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جس سواری پہ آپ بیٹھ رہے ہیں میں بغیر غسل کے اس سواری کو ہاتھ لگاؤں۔ یہ تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو بھی بغیر غسل کے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آخری بات کرتا چلو، ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حلیۃ الاولیاء میں اور دوسرے بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اپنی زندگی میں خواب میں نہیں بلکہ ان سار کی آنکھوں سے 72 یا 73 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت امام جلال الدین سیوطی شافعی خصائص کبریٰ میں بیان فرماتے ہیں، جن کو 72 سے 73 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، خواب میں نہیں عالم بیداری میں آپ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف صحابہ ہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے امتیوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی تعظیم کی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ان کو بھی مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ایک گنہگار فوت ہوا، لوگوں نے دیکھا زانی ہے، شرابی ہے، پاپی ہے، اٹھایا ڈیر پہ پھینک دیا، کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاؤ، وہاں پہ میرا پیارا بندہ موجود ہے، اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اس کا نماز جنازہ ادا کر۔ عرض کیا یا باری الہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے لوگوں کو پتا ہے یہ بندہ گنہگار ہے، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، میں کیسے اسے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اسے اٹھاؤ، اندر کا معاملہ ہے، ایک دن تھا، یہ تو رات کی تلاوت کر رہا تھا، یہ میری کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں میرے پیارے نبی کا ذکر آ گیا، امام الانبیاء کا ذکر آ گیا، تمہارے سردار کا ذکر آ گیا، تمام نبیوں کے سردار کا ذکر آ گیا۔ جب اس کا ذکر آیا اس نے کتاب کو اٹھایا، اپنی آنکھوں میں لگایا، اس نے جب چون کے آنکھوں میں لگایا، مجھے اس کے گناہوں کی طرف میں نہیں دیکھ رہا، میں اس کے صرف تعظیم مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں ادب مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں محبت مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کے سارے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے، یہ جنتی ہو گیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو انگوٹھے چوم کے حضور کے نام پہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے کتابوں کو چھوڑو، صحابہ تو وہ تھے حضور کے نام پہ گلے کٹوا دیا کرتے تھے، تو کیا حضور کے نام کو اپنی آنکھوں سے چوم کے نہیں لگا سکتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ گلے کٹوانے والے، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ جہاد میں بھیجنے والے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چوم کے آنکھوں میں نہیں لگا سکتے تھے؟ بخاری شریف اٹھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کھنگار مبارک، اپنی تھوک مبارک جب پھینکتے تھے صحابہ لڑ پڑتے تھے کہ سب سے پہلے میں اٹھا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک اپنے چہرے پہ ملنے کے لیے تیار ہیں، وہ حضور کا نام نامی سن کر اپنے آنکھوں پہ انگوٹھے چون کے تیار نہیں ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ادب مصطفیٰ کی بات ہے۔ آخری اصول بتاتا چلوں جو قرآن و حدیث میں ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگوں، چاہے کوئی علامہ ہو، چاہے کوئی فہامہ ہو، چاہے کوئی قرآن کریم کا درس دے رہا ہو، چاہے کوئی حدیث کا درس دے رہا ہو، اس کے چہرے پہ
پہ چاہے کتنی بڑی داڑھی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا اس نے جبہ کبا کیوں نہ پہنا ہوا ہو, لیکن اگر وہ ادب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا, اس کی محفل میں تم آتے ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی بات وہ نہیں کرتا, تمہارے دل میں جتنا ادب ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے, تو اس کی محفل میں کبھی نہ آنا. اس محفل میں بیٹھا کرو جہاں پہ میرے محبوب کے تذکرے ہوا کرتے ہیں, اس محفل میں بیٹھا کرو جہاں پہ میرے محبوب کی زلفوں کا ذکر ہو, جہاں پہ میرے محبوب کی کملی کا ذکر ہو, جہاں پہ میرے محبوب کے چلنے کا ذکر ہو, جہاں پہ میرے محبوب کے سونے کا ذکر ہو, جہاں پہ میرے محبوب کے صحابہ کے ساتھ محبت کے انداز بیان ہو رہے ہوں. اس محفل میں بیٹھا کرو جہاں پہ ہر وقت یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, وہاں پہ بیٹھا کرو جہاں پہ میرے محبوب کے تذکرے بیان ہو رہے ہیں. اس محفل میں نہ بیٹھو, اس محفل سے اٹھ جاؤ, چاہے وہ درس قرآن کی محفل ہو, چاہے درس حدیث کی محفل ہو, اگر وہ بغض نبی سکھا رہا ہے تو وہ تمہیں بخشے گا نہیں, بلکہ وہ تمہیں جو ہے سارے اعمال برباد کر کے جہنم میں پہنچا دے گا. شروع میں جو میں نے آیت پڑھی تھی, اگر اس میں اگر دیکھا جائے کہ میرے نبی کی آواز سے کبھی بھی آواز کو بلند نہ کرنا, آخری بات کرتا چلوں, آج لوگ صرف علم کی طرف دعوت دے رہے ہیں, عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں, محبت اور ادب کو نکال کے رکھ دیا ہے. بڑے بڑے پگڑیوں اور بڑے بڑے داڑیوں والے صرف علم و عمل کی بات کرتے ہیں. صرف علم و عمل کی اگر بات ہو, یہاں پہ نہ کہا جاتا ان تحبط اعمالکم, کہ اگر ایک مرتبہ بھی آواز اونچی ہوئی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. پتہ چلا لاکھوں حج کیے ہوں, لاکھوں نمازیں پڑھی ہوں, جتنے مرضی نیکیاں کر لی ہوں, ایک مرتبہ حضور کی آواز سے آواز بلند ہوئی, ایک مرتبہ حضور کی بے ادبی ہوئی, کافر ہو گیا, سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے. پتہ چلا اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہو, لیکن تعظیم مصطفیٰ چھوٹی سی ہو اور نہ کی ہو, سارے اعمال اللہ نہیں دیکھے گا. اعمال کم ہو, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, اپنے کرم سے اسے بخش دے گا بھی. اگر فرائض پورے کرتا رہا, فرائض پر عمل کرتا رہا, نوافل کی کثرت نہ ہوئی, ادب مصطفیٰ کرتا رہا, سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلاتا رہا, اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دم بھرنے اور اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.